بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں بغداد شریف میں تھا، زمانہ طالب علمی میں، جب میں اپنے گھر کو چھوڑ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف میں آیا، اور جو دینار میری والدہ ماجدہ نے مجھے دیے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور کئی روز تک مجھے کھانے کو کچھ بھی نہ ملا۔ اب تو میرا یہ حال ہو گیا تھا کہ کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اللہ کے سوا کس سے مانگوں؟ بھیک تو صرف اللہ تعالیٰ کے در سے ہی ملتی ہے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں کسی سے کچھ مانگوں یا کسی سے یہ کہوں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانے کو کچھ دے دو۔ اگر اس ویرانے سے جنگل سے کچھ مل جاتا تو یہ اللہ کی جانب سے معجزہ ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے سر جھکانا یہ مجھے منظور نہ تھا، اور قرض تو میں لینا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن میرا یہ حال ہو گیا تھا بھوک سے کہ شاید دم ہی نکل جاتا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے میرے مالک، تو ہی میرے لیے کوئی انتظام کر دے، غائب سے میری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، آپ میرے لیے غائب سے روٹی کا انتظام کر دے۔ ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریائے دجلہ کی طرف چل نکلا کہ شاید وہاں سے سبزی کے پتے کھانے کو مل جائیں، مگر مجھ سے پہلے بہت سے فقراء اور درویش وہاں موجود تھے، اور اگر کوئی چیز وہاں پر ملتی تو ان سب کا رش پڑ جاتا۔ میں وہاں سے شہر لوٹ آیا کہ شاید شہر میں کھانے کو کوئی چیز تلاش کروں، مگر مجھے وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ بالآخر میں بھوک سے نڈھال ہو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا۔ شدید بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے لیے اٹھنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ فاقہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ جسم میں جان نہ بچی۔ تبھی مجھے غائب سے آواز آئی، اے عبدالقادر، اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات منظور نہ تھی کہ آپ کسی سے قرض لیں، لیکن بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجبور ہو کر اپنے قدم دوبارہ شہر کی طرف بڑھا دیے۔ دکانیں تو شہر میں بہت زیادہ تھیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نان والے کی دکان نظر آئی۔ وہ بہت گرم گرم اور خستہ نان تھے جو وہ آپ کے سامنے نکال رہا تھا۔ اللہ والے لذت کے لیے اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، بلکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ کھائیں تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس نان والے سے روٹی لینے کو منظور کیا، اور یہ آواز غائب سے آئی تھی، کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چلتے ہوئے ان نان والے کے پاس گئے۔ ان نان والے نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ نے کبھی کسی سے کوئی روٹی نہیں لی تھی اور نہ ہی اس نان والے سے کوئی روٹی لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نان والے کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور یہ جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، اس لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ ان کے دل میں خود ہی بہت عزت آ گئی، ایسا لگنے لگا کہ وہ روٹی والا آپ کو پہچانتا ہے۔ آپ فرمانے لگے، وہ روٹی والا مجھ سے کہنے لگا، آپ عبدالقادر ہو؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں میں عبدالقادر ہوں۔ اس روٹی والے نے کہا، وہی عبدالقادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نان والے نے کہا، آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، اگر میں تم سے روز ایک نان لوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ مجھے بہت بھوک ہے اور بھوک کی وجہ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ نان والا آدمی کہنے لگا،
ارے آپ کی تو ہی دکان ہے یہ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ایک نان تو کیا آپ پوری دکان لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے ایک نان چاہیے اور مجھے روزانہ ایک نان آپ دے دینا، اور اس کے بدلے جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں قرض لوٹا دوں گا۔ نان والے نے کہا حضرت مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے آپ سے کہہ دیا یہ پوری دکان آپ کی ہے، آپ کو جتنا دل چاہے آپ لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے صرف ایک نان چاہیے جس سے میرا پیٹ بھی بھر جائے اور میں پڑھ بھی سکوں۔ اس کے بعد میں نے نان لیا اور واپس جنگل میں چل دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اب میں اپنی کتاب کھولنے لگا اور علم حاصل کرنے لگا، اور علم کی منزل طے کیے جا رہا تھا۔ یہ کوئی دنیاوی علم نہ تھا، مجھ پہ اسرار و رموز کھل رہے تھے اور مجھے وہ باتیں پتہ چل رہی تھیں جو کسی عام انسان کو پتہ نہیں چل سکتی۔ یقیناً یہ وہ علم تھا جس سے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ میں روز اس نان والے سے نان لیتا ہوں اور وہ بھی مجھے بڑی محبت سے نان دیتا ہے، وہ میری عزت بھی بہت کرتا ہے، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں قرض پہ قرض لیے جا رہا ہوں، جبکہ میں نے اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اپنا قرض چکا دوں گا، لیکن میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ خیال مجھے اتنی شدت سے آیا کہ میں نے سوچا اے عبد القادر، قرض تو قرض ہوتا ہے اور تم قرض پہ روٹی کھاتے جا رہے ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا، اس نان والے کو پیسے تو دینے پڑیں گے، لیکن مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی شرم آئی، شرم کے مارے میں روٹی لینے اس نان والے کے پاس کئی دن تک نہیں گیا۔ بہت دن گزر گئے اور میں اس نان والے کے پاس نہیں گیا۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ میں قرض کیسے لوٹا پاؤں گا کہ غائب سے آواز آئی، اے عبد القادر، آپ کی روٹی کا قرض کا ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، آپ اس بات کی فکر کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو روٹی لینے جانا چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو یہ سوچ کر شرما گیا کہ میں قرض کی روٹی کیوں کھاؤں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نان والے سے اب میں روٹی نہیں لوں گا اور اس کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ فوراً غائب سے آواز آئی، اے عبد القادر، قرض کی ادائیگی کرنے تو جانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چاہتا ہے، آپ پر کوئی قرض نہیں ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کے قرض کو لوٹانے کی ذمہ داری تو خود اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ کے قرض کا ذمہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے کہا میں روٹی کا قرض کیسے اتاروں گا؟ غائب سے آواز آئی، آپ اس جگہ پہ جاؤ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بغیر کسی سے بات چیت کیے وہاں پہ جو بھی چیز ملے وہ اٹھا کر لے آنا اور اس سے نان والے کا قرض ادا کر دینا۔ آپ نے فرمایا میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچا، وہ جگہ آبادی سے بہت دور تھی، وہاں ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ دور ایک تھیلا چمک رہا ہے، اس تھیلے کے پاس گیا تو دیکھا آٹے کا تھیلا تھا، اور وہ کوئی معمولی آٹا نہیں تھا بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ تازہ آٹا پیس کر تھیلے میں بھرا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں دل میں بہت خوش ہوا اور میں نے آٹے کے اس تھیلے کو اٹھایا اور نان والے کے پاس آ گیا۔ نان والے نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ خود دیکھ لو۔ نان والا بھی آٹے کا تھیلا ہی اسے سمجھ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے آٹے کا تھیلا کھولا تو وہ حیران رہ گیا اور پریشان ہو کر بولا حضور یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیا دیکھا تم نے؟
اس نے کہا حضور یہ آٹے کا تھیلا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تو سونا ہی سونا ہے۔ نان والے نے کہا حضرت اتنی جلدی کیا تھی، اور اگر قرض دینا ہی تھا تو چند سکے ہی دے دیتے۔ روٹیاں اتنی زیادہ نہیں تھی اور کچھ دن سے تو آپ میرے پاس آئے ہی نہیں تھے۔ میں آپ کا انتظار کرتا رہ گیا، اور جب آئے ہو تو سونے کا بھرا ہوا تھیلا لے کر آئے ہو۔ حضرت قرض تو اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے لوٹا دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ ہماری طرف سے نہیں، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمارا ذمہ لیا ہوا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ قرض لوٹا دیا ہے، اور جس کا قرض اللہ تعالیٰ اتار دے تو اس کے پاس تو بے حساب رزق ہوگا۔ وہ نان والا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند بن گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنائے اور صرف اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔